بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر اپنے چینل ہومیوپیتھی ہیون سے۔ آج ہم بات کریں گے شوگر کی وجہ سے روزانہ کمزوری کی۔ جیسے آپ جانتے ہیں ذیابیطس یا شوگر ایک ایسی حالت ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کے خون میں شکر یعنی گلوکوز بہت زیادہ ہو۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کا لبلبا کافی انسولین یا بالکل انسولین پیدا نہیں بناتا۔ یہ جب آپ کا جسم انسولین کے ساتھ کا صحیح جواب نہیں دے رہا ہوتا۔ ذیابیطس ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ شوگر کی زیادہ تر شکلیں دائمی زندگی بھر ہوتی ہیں اور تمام شکلیں ادویات یا طرز زندگی میں تبدیلیوں کے ساتھ قابل علاج ہیں۔ گلوکوز یعنی چینی بنیادی طور پر آپ کے کھانے اور مشروبات میں کاربوہائیڈریٹ سے آتا ہے۔ یہ آپ کے جسم کی توانائی کا ذریعہ ہے۔ آپ کا خون توانائی کے لیے استعمال کرنے کے لیے آپ کے جسم کے تمام خلیوں تک گلوکوز لے کے جاتا ہے۔ شوگر کے کئی مردوں کے جنسی مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان عام طور پر میل آرگن کو پہنچتا ہے جو ہائی بلڈ شوگر سے اعصاب اور خون کی نالیوں تک پہنچنے کے والے نقصان سے منسلک ہوتا ہے۔ اس سے آپ کے ایکٹائل ڈسفنکشن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دیگر مسائل میں کم جنسی خواہش ہونا، انتظار کے مسائل ہونا، پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہونا ہو سکتا ہے۔ بلڈ شوگر کا انتظام بہت ضروری ہے۔ ایکٹائل ڈسفنکشن کی اگر بات کریں، یہ شوگر والے مردوں کے لیے سب سے عام جنسی مسئلہ ہے۔ جنسی خواہش میں کمی پیدا ہو سکتی ہے۔ شوگر والے کچھ مردوں کو ہارمونل مسائل کی وجہ سے لبیڈو میں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ ٹیسٹوسٹیرون کی سطح کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انتظار کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ دیگر یورولوجیکل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ذیابیطس والے مرد دیگر مسائل جیسے پیشاب کی نالی کا انفیکشن اور زیادہ فعال مثانے کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ شوگر کو کیوں جنسی مسائل کا سبب بنتی ہے؟ شوگر ہائی بلڈ پریشر پورے جسم میں اعصاب کو نقصان پہنچا سکتا ہے، بشمول وہ جنسی فعل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ شوگر خون کی نالیوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جس سے آپ کے میل آرگن کے لیے ضروری ہے۔ خون کے بہاؤ کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہارمونل عدم توازن شوگر کے مریضوں کو خاص طور پر متاثر کرتا ہے، خاص طور پر ٹیسٹوسٹیرون کی کمی بیشی آپ کے جنسی خواہش سے منسلک ہوتی ہے۔ دماغی صحت بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ شوگر پر قابو پانے کا نفسیاتی اثر بھی جنسی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس کے انتظام اور اگر علاج کی بات کریں، بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنا سب سے اہم اور پہلا مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسرے ادویات، خوراک، ورزش اور باقاعدہ نگرانی کے ذریعے بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس کی طبی علاج کی بات کریں، بلڈ شوگر کنٹرول کافی نہیں ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ شوگر کی وجہ سے ہونے والی مردانہ کمزوری کے لیے ہم عام طور پر ایسڈفاز اور یومبینم استعمال کرتے ہیں۔ یہ دو ادویات ایکوٹ پوٹاسی میں لی جاتی ہیں۔ 15 سے 20 قطرے دونوں دوائیوں کے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بے اولادی کے علاج کے لیے ان میں مردوں میں ٹیسٹیز، عورتوں میں اووری کا سوکھا پن لاگی پایا جائے تو ہم اس کے لیے XA3 استعمال کرتے ہیں۔ جن خواتین کے ایگز نہ بنیں یا کمزور ہوں یا بنتے ہی ہوں، ان خواتین کے لیے ہم CPA اور فورینم میڈیسن استعمال کرتے ہیں۔ حمل کے دوران بچے کی گروتھ نہ ہو رہی ہو، اس کے لیے ہم CPA، RMAT اور اسکیل کار استعمال کرتے ہیں۔ حمل کے دوران بچے کی پوزیشن ٹھیک نہ ہو، بچہ ٹیڑھا ہو، اس کے لیے ہم پلسا ٹیلا دوا استعمال کرتے ہیں۔ اگر پلسا ٹیلا استعمال نہ کرے تو اس کے ساتھ ابیگنیشیا دوا استعمال کرتے ہیں۔ شوگر کی وجہ سے معدہ اکثر خراب رہتا ہے، اس کے لیے ہم نیٹرم فوس دوا استعمال کرتے ہیں۔ کیریا کا موٹاپے کی دوا نہیں ہے، یہ ہر اس جگہ استعمال ہوگی جہاں سیل نارمل سے بڑے ہو جائیں، مثلا پتلی عورتوں میں فولیکل بڑھ کر موٹا ہو جائے، POS بن جائے۔ گردے پتے کی پتھری وغیرہ میں بھی یہ استعمال کی جاتی ہے۔ مردوں میں اگر منی میں پیپ ہو، 5 سیل ہوں، اس کے لیے ہم سلفر، CPA اور کلکیریا سلف میڈیسن اونچی طاقت میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، شوگر ایک پیچیدہ اور مزمن مرض ہے جس میں خون میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اس سے مختلف بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہومیوپیتھی میں شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں ان میں یورینیم نیٹریکم سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ یہ دوا
ذیابیطس کے کئی مریضوں میں کامیابی سے استعمال کی گئی ہے، خاص طور پر ان مریضوں میں جنہیں پیاس کی شدت، زبان پر خشکی اور پیشاب کی زیادتی کی علامات پیدا ہوں۔ اگرچہ پیشاب میں شکر اس دوا کا بنیادی نشان نہیں، تاہم شوگر، معدے کے زخم، سوزش، گردہ، جگر کی خرابی، ہائی بلڈ پریشر اور جلن جیسے مسائل میں اس کا استعمال مفید ہے۔ اہم علامات میں ایک بات کریں، جسمانی ذہنی کمزوری ہونا، استسقاء کا رجحان ہونا، کمر میں درد ہونا، عورتوں میں پیریڈ کی تاخیر ہونا، مردوں میں نامردی، زائد تناسل کی سردی اور پسینے سے تار رہنا، پرگرمی جھلیوں اور جلد کی خشکی ہونا، بد مزاجی، صبح سال میں بھاری پن ہونا، شام کے وقت دانی آنکھ سے گدی تک گولی جیسا درد ہونا، زندوں جیسی بھوک ہونا، متلی کھانے کے بعد گیس کھارے ہونا، آنتوں کے زخم، جلن دار درد ہونا۔ جیسی لیکٹیکم ایسڈ 30 میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ دوا خون میں شکر کی مقدار کو توازن رکھنے میں بہت اہم کردار کرتی ہے۔ شدید پیاس ہونا، جسمانی کمزوری ہونا، جسم پر دانے، پیشاب میں شکر جیسی علامات میں استعمال کی جاتی ہے۔ شوگر کے بعد زخموں میں بھی یہ دوا بہت کارآمد ہے۔ سائزیجیم جمبو یہ اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب خاص طور پر جب معدے میں زخم، تکلیف دہ پھاڑا اور سوجن زیادہ ہو۔ یہ دوا خون میں شکر کی مقدار کو نیچے لانے کے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اڈلٹم نیٹریکم 30 استعمال کی جاتی ہے جب آپ کو بار بار اور بکثرت پانی جیسے پیشاب کی خواہش پیدا ہو۔ یہ دوا مریض میں مفید ہے، خاص طور پر جب مریض ذہنی ہیجان، نامردی اور گھبراہٹ کا شکار ہو۔ اسلفاٹ 12x استعمال کی جاتی ہے جب شوگر کے مریضوں میں تھکن، کمزوری اور ذہنی افسردگی میں پائی جائے۔ دیگر میڈیسن میں کالی مرچ اور آرسینک ایلبم میں استعمال کی جاتی ہے۔ یاد ہے یہ تمام میڈیسن آپ کے علم کے لیے کسی بھی بیماری کی علامات کی صورت میں اپنے ہومیوپیتھ سے رابطہ کریں۔ ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔